نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ ہمارا آخری بیان ہے، 10واں دن ہے، اور آپ نے پچھلے بیان میں مکمل شہادت کا واقعہ، میدان کربلا میں جنگ کس طرح ہوئی، کون کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، خاندان والے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا مکمل واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج ہم کربلا کے بعد، شہادت کے بعد پھر یہ لٹا ہوا قافلہ کس طرح مدینہ پاک پہنچا، بیچ میں کیا کیا واقعات ہوئے، یہ اہل بیت کا گھرانہ کس طرح مدینہ پاک واپس ہوا، انشاءاللہ تعالی مکمل آج اس کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین کے گھر والوں، امام حسین کے محبین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے صرف شہادت پہ بس نہیں کی، یزیدیوں نے صرف امام حسین کے اور امام حسین کے گھر والوں، امام حسین کے محبین کے شہادت پہ بس نہیں کی، ان کو تسلی نہیں ملی، انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں، بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں کے اور آپ کے چاہنے والوں کے جسموں پر ان لوگوں نے گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ جسم مبارکہ، جتنے اجساد مبارکہ تھے، جتنے شہیدان کربلا کے جسم تھے، سارے جسموں پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ ان کے جسموں کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں مبارکہ چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، یہاں تک بھی تسلی نہیں ملی، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کو خیموں سے باہر نکال دیا،
یزیدیوں نے ان کے سروں پر سے کپڑے بھی نکال لیے، دوپٹے بھی کھینچ لیے، اور یہاں تک یزیدیوں نے ظلم و ستم کیا۔ ابن سعد، ابن زیاد اور شمر کے اس لشکر نے اتنا ظلم کیا اہل بیت پر کہ بچیوں کے کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں بھی انہوں نے کھینچ لی، بچیوں کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک بھی انہیں تسلی نہیں ملی، بچوں کو مارنے لگے، خواتین کو مارنے لگے، خیموں کو آگ لگا دی، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے کپڑے بھی نکال لیے۔ یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے قافلے پر، خواتین پر، بچوں پر حملہ کیا اور بچوں کو، خواتین کو قیدی بنا لی، سب کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں پہنا دی۔ اس طرح یزیدیوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اتنا انہوں نے اہل بیت اطہار کے خواتین پر، بچوں پر ظلم کیا جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہ اہل بیت اطہار کا بچا ہوا، لوٹا ہوا قافلہ، سیدنا امام زین العابدین بیمار ہیں، حضرت امام حسن مصنع جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک روایت کے مطابق امام حسن مصنع جو حسنی سادات کا سلسلہ جس عظیم ہستی سے چلا، ان کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حسن مصنع بھی امام حسین کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے، یہ بھی زخمی ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسن مصنع مدینے ہی میں رک گئے تھے، انہیں چھوڑ کر آیا گیا تھا۔ حضرت امام حسن مصنع بھی زخمی ہیں، حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت زین العابدین بھی زخمی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہیں، خواتین ہیں، ان سبھی کو یزیدیوں نے ننگی اونٹوں پر بٹھایا اور کربلا سے چلتے ہوئے پیدل ان کو کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا بچا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف یزیدیوں کے ساتھ، ابن سعد کے لشکر کے ساتھ جب واپس ہونے لگا، ادھر سے یہ لشکر واپس ہوا، ادھر ابن سعد اس کے طرف سے جتنے لوگ اس میں قتل ہو چکے تھے، مر چکے تھے، ان تمام لوگوں کو اگلے دن یعنی 11 محرم الحرام کو اس نے باقاعدہ نماز جنازہ ان لوگوں کی پڑھی، لیکن امام حسین کے جسم پاک کو، علی اصغر کے جسم پاک کو، حضرت عباس علمبردار کے جسم پاک کو، امام قاسم کے جسم پاک کو اور بھی اہل بیت کے جسم اطہار کو یوں ہی بے غور و کفن چھوڑ دیا، ان پہ نماز جنازہ تک نہیں پڑھی، تدفین تک کے انتظامات نہیں کیے۔ اپنے طرف سے ابن سعد کی طرف سے جو لوگ آئے تھے کوفہ سے، جو قتل ہو کر جہنم میں پہنچ چکے تھے، ان کا نماز جنازہ پڑھا اور ان کے لیے حکم دیا کہ یہ لوگ ہماری طرف سے آئے اور یہ لوگ معاذ اللہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے آ کر یہ معاذ اللہ شہید ہوئے، ان کے نماز جنازہ پڑھو اور ان کے تدفین کا انتظامات کرو، لیکن اہل بیت اطہار کے جسموں پر یوں ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے ابن سعد کے لوگوں کی تدفین کی گئی، انہیں دفن کر کے وہ لوگ چلے گئے، ان کو دفن کر دیا گیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غادریہ کے گاؤں والے آ کر تدفین کا اہتمام کیا اور انہیں زمین کے سپرد کیا گیا۔ اب ادھر سے اہل بیت کا لٹا ہوا بچا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف آیا۔ کوفہ کے بازاروں میں ایک ہنگامہ تھا، چاروں طرف سے بازار میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، نکارے بجاتے ہوئے، جوش و جذبے کے ساتھ تلواریں نکالے ہوئے۔ ابن زیاد کا وہ لشکر، ابن سعد کا وہ لشکر جب کوفہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے گھر والوں کو اور حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو، اہل بیت اطہار کے خواتین کو، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹا لیے گئے اور ابن زیاد کی لشکر ان کے آگے پیچھے بھالے تلواریں لے کے چل رہا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا، سیدھے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں تمام لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا پہنچا، سر امام حسین بھی اس میں تھا، سر امام علی اکبر بھی تھا، سر عباس علمبردار بھی تھا، سر قاسم بھی تھا۔ اہل بیت اطہار کے سر ان لوگوں نے، یزیدیوں نے نیزے پر چڑھا کر بلند کر کے یہ لوگ لے جا رہے تھے۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، نیزوں پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا حسین کا سر میرے سامنے کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ابن زیاد کے سامنے تشت پر رکھا گیا۔ جب تشت پر رکھا تو ابن زیاد اپنی چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹوں پہ اپنی چھڑی لگانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک پر اپنی چھڑی مارنے لگا تو اس میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھے ہو چکے تھے، فرط جوش میں کھڑے ہوئے، جسم کانپنے لگا۔ انہوں نے ابن زیاد کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ او خبیث ابن زیاد، ہٹا لے اپنے چھڑی کو، میں نے دیکھا ہے کہ حسین کے ان ہونٹوں کو نبی کریم چوما کرتے تھے، امام حسین کے ان ہونٹوں کو نبی کریم چوسا کرتے تھے، نبی کریم اس پیشانی کو چوما کرتے تھے، اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو میں تجھے ابھی کا ابھی تیرے سر کو تن سے الگ کر دیتا، تو میرے دربار سے باہر نکل جا۔ صحابی رسول دربار سے باہر نکل گئے۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا سب کے سب جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ کوفہ کے جامع مسجد میں مجمع لگ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچا ہوا لٹا ہوا قافلہ سامنے موجود ہے، امام زین العابدین سامنے موجود ہیں، اہل بیت اطہار سامنے موجود ہیں۔ پھر اس نے خطبہ دینے کے لیے ابن زیاد منبر پہ چڑھا اور کہنے لگا کہ لوگوں سنو، امیر المومنین یزید جو خلیفہ ہیں، یزید کی جیت ہو گئی ہے، معاذ اللہ، یزید جو ہے جیت گیا ہے۔ اللہ نے یزید کو، امیر المومنین کو فتح عطا فرمائی اور غداروں کو اللہ نے شکست عطا فرمائی ہے۔ جیسی یہ بات کہنا تھا، اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے محب تھے، چاہنے والے تھے، کھڑے ہوئے اور غصے میں کانپنے لگے۔ کانپتے کانپتے آپ جلال میں کہنے لگے کہ او بدبخت ابن زیاد، یاد رکھ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تو جن کے تعلق سے بتا رہا ہے وہ حسین سچا ہے، وہ حسین کا باپ علی سچا ہے، وہ حسین کا خاندان سچا ہے، جھوٹا تو ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنا ابن زیاد غصے میں آیا اور مارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کے لوگ کھڑے ہوئے تو حضرت ابن عفیف کے جو خاندان والے تھے وہ کھڑے ہو گئے ان کے طرف سے۔ جب مجمع میں ہلچل ہونے لگا تو ابن زیاد نے کہا کہ چھوڑ دو، سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لیکن ابن زیاد کو کب تسلی آ سکتی تھی؟ جیسے ہی یہ مجمع ختم ہوا، یہ مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد ابن زیاد اپنے محل پر حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم نے مسجد میں امام حسین کی طرف سے، حسین کی طرف سے اور حسین کے باپ علی کی طرف سے بات کی ہے۔ پھر اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سولی پر چلاؤ اور اس کو قتل کر کے اس کو سولی پر ایسے لٹکے رہنے دو، تختے دار پر ایسے چڑھاؤ کہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ابن زیاد کے خلاف بات کرے گا اور جو یزید کے خلاف بات کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ عفیف ازدی کو شہید کیا گیا اور ان کو تختے دار پر لٹکایا گیا اور اسی طرح جسم کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اور چاہنے والا محب اہل بیت جام شہادت نوش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سر امام حسین کو، امام زین العابدین کو اور تمام اہل بیت اطہار کو ابن زیاد نے کہا کہ شمر کے سرگردگی میں اور دوسرے لوگوں کے سرگردگی میں تمام اس لٹے ہوئے قافلے کو دمشق لے جاؤ، یزید کی بارگاہ میں لے جاؤ،
شمر کے سرگردگی میں، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مجمع میں اہل بیت اطہار کو اور سر امام حسین کو اور سر اہل بیت کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ لوگ سر امام حسین کو نیزے پر پکڑ کے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو پکڑے ہوئے، سروں کو نیزوں پر لگائے ہوئے چل رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار پیچھے سے بیڑیاں لگی ہوئی ہے، ہاتھوں پر زنجیریں لگی ہوئی ہے، اور وہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب یہ قافلہ پہلی منزل پر پہنچا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی کا چرچ تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اس گرجا گھر پر، اس عیسائی کے چرچ پر لکھا ہوا دیکھا، وہاں غیب سے یہ حروف لکھے ہوئے تھے، یہ تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ لکھا ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو، جو نبی کے نواسے ہیں، جو نبی کے لختے جگر ہیں، جو نبی کے دل کا ٹکڑا ہیں، جنہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کیا، وہ ان کے نانا سے کب قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ جب یزیدیوں کا یہ قافلہ اس گرجا گھر کے سامنے پہنچا، جب ان اشعار کو پڑھا تو یہ گرجا گھر کے اس راہب کو بلایا، راہب کو بلا کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ ان اشعار کو لکھا کس نے ہے، ان اشعار کو کس نے لکھا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ یہ اشعار آپ کے نبی کے آنے سے 500 سال پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! راہب نے پھر مجمع میں اپنی نگاہوں کو دوڑایا تو دیکھا کہ کچھ نیزوں پر کچھ سر جو ہے لگے ہوئے ہیں، سروں کو دیکھا کہ بڑے نورانی سر ہیں، بڑے نورانی چہرے ہیں۔ جیسے ہی ان چہروں کو دیکھا، راہب نے کہا کہ یہ چہرے کس کے ہیں، یہ سر کس کے ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر نبی کے نواسے حسین کا سر ہے اور ان کے گھر والوں کے یہ سر ہیں۔ راہب نے کہا کہ ایک رات میں تمہیں پیسے دوں گا، ایک رات یہ سر میرے پاس رکھنے کی مجھے اجازت دے دو۔ پیسوں کے لالچی تھے، دولت کے لالچی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، تم ہمیں پیسے دے دو۔ پیسے دیے گئے، سر امام حسین کو راہب ایک عیسائی لیتا ہے اور اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ سر امام حسین کو ایک تشت پر رکھا، ایک پلیٹ پہ رکھا، اور حضرت امام حسین کے زلف مبارک کو کلین کرتا ہے، حضرت امام حسین کے داڑھی مبارک کو کلین کرتا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو کلین کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے چہرے کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پوری رات سر امام حسین سے آسمان تک ایک نور ہی نور ہے، ایک نور چمک رہا ہے۔ صبح ہوئی، سر امام حسین لے کر جب یزیدیوں کے حوالے کیا تو راہب کہنے لگا افسوس ہے تم پر، تم نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور اسی نبی کے نواسوں کو شہید کر کے تمہیں افسوس بھی نہیں ہے۔ میں عیسائی ہوں، راہب ہوں، میری قسمت دیکھو، ایک رات حسین کا سر رکھا تھا، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! حسین کے چہرے کا عالم یہ ہے کہ اگر عیسائی غیر بھی دیکھ لے تو حسین کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو حکومت کے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں ہو، اسے کیا چہرہ حسین اور نور حسین نظر آئے۔ اللہ اکبر! پھر یہ قافلہ سر حسین کو لے کر آگے بڑھا۔ جو راہب نے پیسے دیے تھے، جو اشرفیاں درہم دیے تھے، کچھ آگے بڑھ کر انہوں نے پیسوں کی وہ تھیلی کھولی، اشرفیوں کی درہم و دینار کی وہ تھیلی کھولی تو دیکھا کہ اس میں اشرفیہ نہیں ہے بلکہ کھوٹے سکے رکھے ہوئے ہیں۔ جب کھوٹے سکوں کو نکالا گیا تو اس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے غافل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انتقام لینے والا ہے۔ یہ دونوں طرف کھوٹے سکوں کے دو آیتیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اور اہل بیت کو لے کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ دمشق کے راستوں پر پہنچا۔ کسی نے یزید کو خبر دی کہ دمشق کے قریب امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچ رہا ہے، امام حسین کا سر آ رہا ہے، اہل بیت اطہار کے سر جو ہے نیزوں پر لٹکائے ہوئے ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ یزید نے جیسے ہی یہ بات سنی، یزید نے کہا کہ پورے
दमिश्क के बाजारों को सजा दो और यहाँ ढोल बाजों का इंतजाम करो और यहाँ नक्कारे बजाए जाएं और हमारे फतह होने और इमाम हुसैन के हारने का नक्कारे बजा कर ऐलान करो, हमारे फतह का ऐलान ढोल बाजों के साथ किया जाए। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, मुहर्रम के महीने में ढोल बजाने की आदत यजीदियों की है, नक्कारे बजाने की आदत यजीदियों की है, उछलने कूदने की आदत यजीदियों की है। इमाम हुसैन के तरफ तो लोग रो रहे थे, इमाम हुसैन के तरफ तो लोग आंसू बहा रहे थे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ तो लोग अफसोस में थे कि हमारा काफिला लुट गया, सालारे काफिला लुट गया। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये काफिला बाजार में पहुंचा, नक्कारे बजने लगे, लोगों में एक जोश था यजीदियों के तरफ से और ढोल बजाने लगे। अल्लाह अकबर, एक सहाबी रसूल जिनका नाम सहल बिन सहल है, ये आए और इन्होंने लोगों से मालूम की कि यहाँ नक्कारे क्यों बज रहे हैं, ढोल क्यों बज रहे हैं, यहाँ जश्न का माहौल क्यों नजर आ रहा है। लोगों ने बताया कि नबी के नवासों को शहीद कर दिया गया है, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने बैत लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए जो है उन्हें मार दिया गया है। अल्लाह अकबर, जब सहाबी रसूल ने यह बात सुनी, आंखों से आंसू निकले, लोगों से पूछा वो किस रास्ते से, किस दरवाजे से दमिश्क में दाखिल होने वाले हैं। लोगों ने बताया कि फला दरवाजे से आने वाले हैं। हजरत साद तेजी के साथ घोड़े को दौड़ाते हैं, दरवाजे पर पहुंचे, अहले बैत अतहार के लुटे हुए काफिले को देखा, मस्तूरात को देखा। इमाम हुसैन का सर अनवर खवातीन के बीच में है और खवातीन के बीच में से ले जाया जा रहा है। बाजार में जो भी देख रहा है इमाम हुसैन पे नजर पड़ती और इमाम हुसैन पे नजर पड़ती ही खवातीन पे नजर पड़ती थी। इस तरह इमाम हुसैन का सर अनवर उन मस्तूरात के बीच में था जिनके पर्दे के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया है। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल हजरत साल पहुंचे, पहुंचने के बाद मजमे को देखा, काफिले को देखा, रोने लगे। सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तुम क्यों हो, हमारे गम में क्यों रो रहे हो, हमें देख के क्यों आंसू बहा रहे हो। हजरत सहल ने कहा, मैं आपके नाना का सहाबी हूं, मैंने आपके नाना को इन आंखों से देखा है, मैंने आपके बाबा हुसैन को इन आंखों से नबी को चूमते हुए देखा है, नबी को बोसा लेते हुए मैंने देखा है। अगर मेरी तरफ से कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर हुक्म फरमाइए। हजरत सैयदा सकीना ने कहा कि चचा, मैं हमारी सिर्फ एक आरजू है, वो आरजू ये है कि सरे हुसैन, बाबा का सर हमारे बीच में है। जब भी कोई सरे हुसैन को देखता है पहली नजर हम पे पड़ रही है, जब भी सरे हुसैन से कोई निगाहें हटा लेता है आखिरी नजर हम पे पड़ रही है। चचा, सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप कुछ भी करें, बाबा के सरे मुबारक को आगे कर दें, हमें पीछे रहने दे ताकि हम पर्दे में रहे और जिसकी भी नजर पड़े तो सरे हुसैन पे, बाबा के सर पे पड़े। अल्लाह अकबर, ये बात सुनकर रोने लगे। आगे बढ़कर काफिले वालों से, यजीदियों से, जो यजीद के तरफ से आए थे, उन लोगों से कहा, मैं 3000 दिरहम तुम्हें दूंगा, सिर्फ मेरी एक गुजारिश को कबूल कर लो, सरे हुसैन को काफिले के आगे कर दो। दिरहम दीनार के लालची थे, पहले से दौलत के हिर्स में आए हुए थे। अल्लाह अकबर, उन्होंने लिया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर को सामने कर दिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक सामने और पीछे मस्तूरात हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, घर के बच्चे हैं, ये चल रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक जब यजीद के दरबार पर पहुंचा, जब उसके दरबार पर यह लुटा हुआ काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, सैयदा ज़ैनब पहुंची, सैयदा सकीना पहुंची और भी दीगर अहले बैत अतहार जब वहां पहुंचे, यजीद का दरबार लगा हुआ था। यजीद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर को रखा गया और सरे अनवर को रखकर एक खबीस ने कहा कि देखो यजीद अमीरुल मोमिनीन, आपकी जीत हो गई है और आपके गद्दार की मौत हो गई है, आपका गद्दार हार चुका है। ये बात सुनकर यजीद गुस्से में आया और कहने लगा, गद्दार कौन है, किसकी बात करते हो, तुम्हें किसने हुसैन को कत्ल करने, हुसैन को शहीद करने का हुक्म दिया था, गद्दार तो तुम हो।
تم مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے والے ہو، تم ہو اسلام کے دشمن۔ بلکہ وہ کہنے لگا، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رونے لگا، رو کے امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ زین العابدین خدا کی قسم اگر آپ کے باپ کا معاملہ میرے ساتھ از خود ہو جاتا، اگر میرے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ہوتی آپ کے باپ کے ساتھ، میں کبھی ایسا کام نہیں کرتا، آپ کے باپ کو شہید نہیں کرتا، آپ کے باپ جو بھی میرے سامنے جو بھی پیشکش رکھتے میں اس پیشکش کو قبول کرتا اور آپ کے باپ کے ہر بات کو مان لیتا۔ امام زین العابدین نے فرمایا جو ہونا تھا ہو چکا، تو جو کرنا تھا کر چکا، اب افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، اب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے امت کے سامنے، خدا کے سامنے، رسول کے سامنے تیرا چہرہ عیا ہو چکا ہے، اب بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام زین العابدین کی بات سن کر یزید نے پھر حکم دیا، یزید نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کہیں گے آپ کی بات کو مان لیا جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری کچھ بھی بات نہیں، ایک وقت دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دیں اور باقی ہمارے قافلے کو بابا جان کے سر انور کے ساتھ مدینہ حفاظت کے ساتھ بھجوا دیں۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ جامع مسجد میں خطبے کا انتظام کیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ چلنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے نے لوگوں کے طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، ہم نبی کا خون ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری فضیلت، ہماری شان و شوکت کو کیا ہے، اور تم جان لو میرے باپ سچے تھے، میرے دادا سچے تھے اور میرے نانا سچے تھے، میرا خاندان سچا ہے، جن لوگوں نے ہمیں مارا ہے وہ جھوٹے ہیں، ہم کوئی دنیا کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں یہاں نہیں آئے، ہم یہاں صرف دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ امام زین العابدین کا یہ خطبہ اتنا دردناک تھا، جتنے اس مجلس میں مسجد میں حاضر تھے سب کے سب امام زین العابدین کی باتوں پر رونے لگے۔ خطبہ آپ کا مکمل ہوا، پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام مسلم کے آنے سے پہلے یہاں کے گورنر تھے، نعمان بن بشیر جو اہل بیت کے محب تھے، امام مسلم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے اور 40,000 لوگوں کے امام مسلم کے ہاتھوں میں بیعت لینے پر ابن زیاد نے اور یزید نے ابن زیاد کو بھیج کر نعمان بن بشیر کو گورنری سے معزول کیا تھا، کرسی سے اتار دیا تھا، اسی نعمان بن بشیر کو بلایا۔ نعمان بن بشیر اہل بیت کے محب تھے، بلایا، بلا کے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ 30 لوگوں کا ایک دستہ دیتا ہوں اور اہل بیت اطہار کو، امام زین العابدین کو، خواتین کو، بچوں کو اور سر امام حسین کو، سر شہداء اہل بیت کو، تم ان سب کو جو ہے حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس لے کر جاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نگرانی میں یزید کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین، سر امام حسین اور تمام خواتین اسلام کو مدینہ پہنچایا گیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ آ رہا تھا، مدینے والوں کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی کربلا کی وہ مٹی تھی، نبی نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس وقت یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اسی وقت جس دن 10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کربلا کی زمین کے مٹی کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ لال ہو چکی ہیں، خون بن چکی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، لگ بھگ 15 یا 1 مہینے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ رہا ہے۔ جب مدینے میں پہنچ رہا ہے، مدینے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر علی اکبر کے، علی اصغر کے، حضرت عباس کے، حضرت قاسم کے، دیگر اہل بیت اطہار کے سروں کو لے کر
اب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ رہا ہے، سب مدینے کے گلیوں میں نکلے، صحابہ کرام کا مجمع، تابعین کا مجمع، سارے مدینے والے بازاروں میں پہنچے، رونے لگے اور کہنے لگے ہائے حسین یہ کیا ہو گیا، جا رہے تھے سلامتی کے ساتھ گئے، لیکن اب آ رہے ہو تو جسم پہ تن نہیں ہے، صرف سر ہے۔ اللہ اکبر۔ لٹا ہوا قافلہ دیکھ کر حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں اور بھی دیگر صحابہ کرام اہل بیت امام زین العابدین کو دیکھے رونے لگے، سیدہ زینب کو دیکھ کر رونے لگے، سیدہ سکینہ کو دیکھ کر رونے لگے، اور بھی اہل بیت کے دیگر بچوں کو، خواتین کو اور بھی لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ ایک ہنگامہ ہو گیا، ایک قیامت برپا ہو گیا مدینے میں۔ امام زین العابدین سیدھے سیدھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پاک پہ حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مزار پہ پہنچے، اب تک امام زین العابدین نے اپنے آنسو کو روک کے رکھا تھا، اب تک امام زین العابدین اپنے آپ کو صبر کا پیکر بن کر سب کو ظاہر کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی نانا جان کے مزار پاک پہ پہنچے، نبی کریم کے مزار پہ پہنچے، حضرت امام زین العابدین کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان دیکھیے، آپ کا حسین سلامت گیا تھا، آپ کا نواسہ حسین سلامت گیا تھا، لیکن اب آیا ہے تو حسین کا صرف سر آیا ہے، اہل بیت کا سر آیا ہے، لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ آپ کی امت نے دیکھی آپ کے گھر والوں پر کیسا ظلم و ستم کیا، ذرا غور تو کرو، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ جب امام زین العابدین نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، اپنے دادا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ جو کربلا کا منظر ہے، جو کربلا کا واقعہ ہے وہ بیان کیا ہوگا، کتنا دردناک آپ کی آواز ہوگی، لہجہ ہوگا، آنسو ہوں گے۔ وہ امام زین العابدین کی وہ باتیں، وہ لہجہ، وہ آنسو دیکھ کے سارے مدینے والے رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مدینہ پاک کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا۔ امام زین العابدین پھر وہاں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار پاک پہ حاضر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے بیچ میں آپ کی تدفین کی گئی، سر مبارک کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دمشق کی اسی جگہ پر جہاں پہ آپ کو لے جایا گیا تھا وہاں پہ تدفین کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ واپس کربلا میں آپ کے جسم انور کے ساتھ آپ کے سر مبارک کی بھی تدفین کی گئی۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ آپ کا سر مبارک کو کہاں آپ کی تدفین کی گئی ہے، روایتیں مختلف ملتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لٹا ہوا بچا ہوا قافلہ اس طرح مدینہ پہنچتا ہے۔ یہ مکمل کربلا کا واقعہ ہے۔ کیوں کربلا سے امام حسین نکلے، کتنے لوگ نکلے، کیسے نکلے، جنگ کیسی ہوئی، پھر واپس کیسے پہنچے، آج تک کا جو بیان آپ نے سنا، ہم نے سنایا، یہ مکمل کربلا کا واقعہ ہے جو صحیح روایتوں کے ساتھ ہم نے سنانے کی آپ حضرات کے سامنے کوشش کی ہے۔ یہ واقعات سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زور و قطار روتے چلے جائیں، رو رو کے ہم ان واقعات کو سنائیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے اپنے جانوں کی قربانی کس طرح پیش کی، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی قربانیاں کس طرح پیش کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یزید کی شرارتیں نہیں رکی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ابھی کچھ مہینے گزرے تھے، یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں یزید کی کیا غلطی تھی، یہ سارا کچھ تو ابن زیاد نے کیا تھا، شہید کرنے کا حکم ابن زیاد نے کیا تھا، بیچارہ یزید تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، یزید کی کیا غلطی ہے؟ اگر یزید شہید کرنے کا حکم دیتا تو پھر امام زین العابدین کو یہ کیوں کہتا کہ اگر آپ کے باپ کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں انہیں چھوڑ دیتا، یہ کیوں کہتے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید پھر یہ کیوں کہتا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اگر تمہارے باپ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے۔ میرے بھائی، یہ یزید کی مکاری تھی، یہ دمشق کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ اگر یہ دکھاوا نہیں کرتا، اگر دمشق کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یزید کی طرف سے یہ پورا معاملہ تھا تو اسے ڈر تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے میری طرف سے ہے تو پھر میری کرسی چلے جائے گی،
میری حکومت چلے جائے گی، جس کے لیے میں نے اتنی محنتیں کی ہے وہ محنتیں چلی جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتنا ہی نیک تھا، اس کی طرف سے کچھ نہیں تھا، پھر بتاؤ اس کی حکومت کے زمانے میں، اسی کے دور میں، ابھی چند مہینے نہیں گزرے امام حسین کی شہادت کے، اس نے مدینے پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ یہی تھا، مکے پہ حملہ کیا، کعبہ معظمہ کو جلایا گیا، غلاف کعبہ کو جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے دمبے کے جو سینگ کعبہ معظمہ پہ لگے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا نیک تھا تو پھر مکے پہ حملہ کیوں کروایا، مدینے پہ حملہ کیوں کروایا؟ معلوم ہوا یہ جو ہے دکھاوے کا رونا تھا، امام زین العابدین کے سامنے اور دمشق کے لوگوں کے سامنے دکھاوے کا رونا تھا، مگرمچھ کے یا آنسو تھے، تاکہ لوگ دیکھیں اور مجھے شریف سمجھے، مجھے نیک سمجھے اور مجھے بھی اہل بیت کا محب سمجھے، یہ دکھاوے کے آنسو تھے۔ اللہ اکبر۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، معاویہ جب یزید مر گیا تو یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے معاویہ سے کہا، یزید کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے باپ کے کرسی کو سنبھالو، تو معاویہ خود بیٹا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میں ایسے آدمی کے کرسی پہ نہیں بیٹھتا جس کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہوں، جس نے اس کرسی پہ بیٹھ کے اہل بیت کو شہید کرنے، زبردستی کرنے کا حکم دیا ہو، اس آدمی کے کرسی پہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے حکومت ٹھکرا دی لیکن یزید کے کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ بیٹے کی باتیں گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ یزید کی طرف سے ہوا تھا، یہ سب کچھ باپ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یوں ہی نہیں ہو گیا کہ شہید ہو گئے، اتنا سارا کچھ ہو گیا تو یزید بھی یوں ہی آرام کے ساتھ رہنے لگا، اور جو لوگ آپ کی شہادت میں شامل تھے، ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے، شمر ہے، خولی ہے، جتنے بھی لوگ شہادت میں شہداء کرام کو شہید کرنے میں شامل تھے، ان لوگوں کو یوں ہی موت نہیں آ گئی، کوئی اچھی موت نہیں آئی۔ کسی کو کتے کی موت آئی، کسی کو سور کی موت آئی، کسی کو خنزیر کی طرح مارا گیا، کسی کو بے غور و کفن مارا گیا، کسی کو مار کے کتوں کے حوالے جسم کو کیا گیا۔ جو اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، جن لوگوں نے شہید کیا تھا، اللہ نے ان کو موت بھی دردناک دی ہے، اور اس دردناک دی کے تاریخ آج بھی یاد کرتی ہیں۔ لیکن واہ، سلام کرو حسین کی بارگاہ میں، سلام پیش کرو امام حسین کو کہ صدیاں گزر گئی ہیں، جو یزید نام کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے جس نے کوشش کی تھی کہ میرا نام رہے گا، میری حکومت رہے گی، میری کرسی رہے گی، لیکن آج یزید کا نام بھی مٹ گیا، یزید کی کرسی بھی مٹ گئی، یزید کی حکومت بھی مٹ گئی۔ جس سرزمین پر یزید نے امام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، وہ زمین پر بھی نام و نشان مٹ گیا۔ اگر نام زندہ ہے تو حسین کا نام زندہ ہے، حکومت زندہ ہے تو حسین کی حکومت زندہ ہے۔ واہ حسین، سلام پیش کرتے ہیں ہم امام حسین کی بارگاہ میں۔ ایسا سر امام حسین نے کٹایا، سر کٹا کے بھی امام حسین سر بلند ہے، سر کٹا کے بھی چرچے امام حسین کے ہیں، سر کٹا کے بھی ذکر امام حسین کا ہے، سر کٹا کے بھی حکومت امام حسین کی ہے۔ یزید نے سمجھا تھا مار کے میں جیت جاؤں گا، لیکن اس نے دیکھا کہ امام حسین تو شہید ہو گئے، لیکن تا قیامت زندہ امام حسین کا نام ہے، زندہ امام حسین کے چرچے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ دیکھو امام حسین کا سر مبارک شہید کر دیا گیا اور نیزے پہ لٹکایا گیا، اور نیزے پہ جب امام حسین کا سر انور آیا، یزیدیوں میں سے ایک یزید نے پکار کر کہا، ایک شخص نے پکار کر کہا کہ یہ کیسا ہارا ہوا سر ہے، کٹا ہوا سر ہے، لیکن پھر بھی سر بلند نظر آ رہا ہے۔ جیت تو اسی سر کی ہے جو سب سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ امام حسین کا سر انور نیزے پر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، یاسین شریف کی تلاوت چل رہی ہے، جسم سے سر الگ ہے لیکن قرآن شریف برابر پڑھتے جا رہے ہیں۔ امام حسین ہمیں پیغام دے رہے ہیں، لوگوں قرآن شریف کی تلاوت کرو، کیونکہ حسین کا سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حسین نیزے پہ سر کٹایا ہوا
حسین کا سر نیزے پہ ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ امام حسین کے پیغام کو، امام حسین کو میسج کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام حسین نے دین کے لیے، نمازوں کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے، دینی احکام کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تو ہمیں یہ پیغام کربلا کا واقعہ دیتا ہے کہ لوگوں تم بھی دین کے محافظ بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں سے، شراب سے، زنا سے باز آ جاؤ، ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ صرف ذکر حسین نہیں بلکہ اپنے اندر فکر حسین بھی لانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ 10 دن جتنے بھی شان و عظمتیں کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات میں یا شان و عظمت بیان کرنے میں کسی بھی طرح کے غلطی ہو چکی ہو، خامی ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔